بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ، غلام اخند کی کہانی۔ غلام اخند ایک سچے مومن تھے۔ 1878 میں وعظ دینے کے لیے بمبئی آئے۔ یہاں ایک سخت آزمائش میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے ان کو برادری سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ صبح کی عبادت کے بعد علم کی متلاشی درخانہ جماعت خانہ کے کونے میں مذہبی نکات پر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اننت اکھاڑوں کے ایک پارٹ کو سمجھنے کے لیے بحث شروع ہوئی۔ ہر ایک نے مختلف طریقوں سے وضاحت کی۔ کسی نے کہا جو ہم کھاتے ہیں اس پہ دسوند واجب ہے۔ دوسرے نے کہا امام کے سامنے جھکنے کا نام دسوند ہے۔ ایک فرد نے کونے میں اخند کو بیٹھے دیکھا تو وضاحت کے لیے درخواست کی، پر اخند نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میری وضاحت سے آپ متفق نہ ہوں گے۔ ان کے بے حد اصرار پہ اخند نے اس کی کچھ یوں وضاحت کی: دسوند حکم الہی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جو دسوند ادا نہیں کرتا اس کی دوسری مذہبی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ اننت اکھاڑوں کے مطابق وہ شیطان کا ساتھی شمار کیا جائے گا۔ مذہب دسوند کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دسوند دین کی بنیاد ہے۔ اس نے امام حسن علی شاہ کے فرمان کے ساتھ دوسرے کچھ دلائل بھی پیش کیے، جس میں وضاحت تھی کہ دسوند نہ دینے والے کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ سب سننے کے بعد ان لوگوں نے اخند کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، اور جب بات جھگڑے میں تبدیل ہو گئی تو مکھی لاڑک بھائی حاجی کی قیادت میں ایک میٹنگ کی اور فیصلے کے مطابق اخند کو برادری سے نکال دیا گیا۔ اس بات نے اس کو چونکا دیا، پر بغیر کسی شکوے کے وہ بادام کے درخت کے نیچے جا بیٹھا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اسے اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ تھی۔ جن لوگوں نے اس کی واز سنی تھی وہ اس کے پیروکار اور مداح تھے۔ مکھی لاڑک بھائی حاجی کے فیصلے سے مایوس ہو کے کچھ لوگ کنڈی مولا جماعت خانہ کے مکھی وارن کے ہمراہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے: آپ نے کچھ نہیں چرایا ہے، ہم 5 بھائی آپ کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم 400 5 بھائی آپ کے غلام ہیں اور آپ جو حکم دے تیار ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اخند نے جواب دیا کہ آپ پرجوش نہ ہوں، میں آپ کی ہمدردی کا مقروض ہوں۔ تم مکھی ہو اور جانتے ہو، آپ سب صبر رکھیں۔ غم کو دور کرنے والا اب دور نہیں ہے۔ آخر ہم کس سے لڑیں گے، جماعت یا مکھی؟ جستی کے سربراہ مکھی نے مجھے برادری سے نکال دیا ہے، جو میرے حق میں بہترین فیصلہ ہے۔ مکھی کون ہے؟ وہ شاہ پیر کے مسند پر بیٹھا ہے۔ اس کی مخالفت امام کی مخالفت ہے۔ اس نے مکھی وارن کو کہا: اس بار تم جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، 5 بھائی میں صلح کراؤ اور انہیں مشتعل نہ کرو۔ مکھی وارن رونے لگے اور چلے گئے۔ تیسرے دن امام حسن علی شاہ گھوڑے پر پونا سے بمبئی تشریف لائے۔ کسی رہنما سے رابطہ نہیں کیا اور سیدھے اخند کی طرف آ گئے اور پوچھا: اخند کیسے ہو تم؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی نظریں امام کی آنکھوں پر مرکوز ہو گئیں۔ آنسو چھلک پڑے۔ سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے کی وجہ سے بولنا مشکل تھا۔ آخر میں اس نے کہا: آپ ایک عالم ہیں، آپ سے کچھ چھپا نہیں۔ اس موقع پر آنسو نکل آئے۔ امام کی آنکھیں اپنے پیارے روحانی فرزند کی قابل رحم حالت کو نہ دیکھ سکی۔ امام نے فرمایا: اخند میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ تم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تم 3 دن سے نہیں سوئے، میں بھی 3 دن سے نہیں سویا۔ تم بے قصور ہو، تم نے سچ کہا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اخند نے کہا: یا مولا، میں گنہگار ہوں، میں اپنے قصور کی معافی کے لیے تیار ہوں۔ پھر امام نے جماعت کے قائدین کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے اخند کو سزا دی ہے، جو کہ نامعقول ہے۔ اس نے وہ علم ظاہر کیا تھا جو اس کے گھر کا نہیں تھا۔ رہنماؤں نے کہا: اخند نے دسوند سے متعلق آپ کے سخت فرامین کا حوالہ دیا، کیا اس کو آخرت میں سزا ملے گی جو دسوند ادا نہیں کرتا؟ کیا یہ فرمان آپ کا ہے یا مولا؟
اخوند نے تمہیں جو فرمان سنایا ہے جس میں دسوند نہ دینے کے متعلق آخرت میں سزا کا فیصلہ ہے، جو کہ لفظ با لفظ حقیقی ہے، اور یہ فرمان مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا، اخوند میرا حقیقی اور محبوب مومن ہے، لیکن وہ غریب ہے، بھوک مٹانے کے کوئی ذرائع نہیں، وہ کبھی دوسروں سے مطالبہ نہیں کرے گا، وہ 3 دن سے بھوکا ہے، اس کی دلیل اس کی بصیرت کا شاہکار تھی، اب تم اسے جماعت خانے لے جاؤ اور چھانٹا دو۔ امام فوراً پونا چلے گئے۔ مکھی لادک بھائی حاجی نے امام کے حکم کے مطابق جماعت کے سامنے اخوند کو چھانٹا دیا۔